جلدی جلدی سے اشارے کرتا ہوا آگے بڑھوں تو فرمایا خدا کا نقشہ یہ سمجھو، پہلے ہی اپنے بچوں کو نسلوں کو بتاؤ بھائی اللہ کا نقشہ ہے۔ بعض مایوس ہو جائیں، آیت اللہ خامنہ شہید ہو گئے، سید حسن نصر اللہ، نہیں، مایوس نہیں ہونا آپ۔ یہ کس کا نقشہ ہے؟ اللہ کا نقشہ ہے۔ شہادتیں آنی ہیں، ان کی شہادت میں خدا نے جو ایران کے اندر برکتیں دی ہیں وہ آپ کے تصور سے بالاتر ہے۔ خدا ایک مصیبت کے اندر سے بھی کیا نکالتا ہے؟ باب رحمت۔ جو ایرانی نسلیں بے دین ہو چکی تھیں آج وہ دیندار بن گئی، جو انقلابی نہیں تھی آج کیا بن گئے؟ انقلابی بن گئے۔ جو لوگ شیعوں کو نہیں جانتے تھے خامنہئی کے ذریعے سے شیعوں کو جاننا شروع کیا۔ جو بار بار کہتے تھے بھائی پیچھے پردے کے پیچھے تو یہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آج دنیا نے دیکھ دیا کون ملا ہوا ہے اور کون نہیں۔ مطلب اور خدا کیا نشانیاں دے؟ یہ امام زمانہ کے ظہور میں آتے آتے خدا اقوام دیگر یعنی شیعوں کے علاوہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ دیکھو حقانیت کس کے پاس ہے۔ ٹی وی کا زمانہ نہیں تھا، ان کے شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے، ان کے ماتم میں یہ ہوتا ہے، ان کے نیاز میں پروپیگنڈا تھا نا۔ وقت گزرا، پروپیگنڈے کیا ہوتے گئے؟ پردے ہٹتے گئے، حقانیت آتی گئی۔ یہ خدا بار بار پردوں کو ہٹاتا ہے اور لوگوں کے لیے حق کو عیاں کرتا تاکہ لشکر میں کیا ہوتا جائے؟ اضافہ ہوتا جائے۔ کہ پنڈی میں کہتے ہیں مولانا وہ لوگ جو ہمارے جلوسوں میں نہیں آتے تھے، پچھلے سال مجالس عزا میں کہتے ہیں سید علی خامنہئی کی تصویریں لے کے برادران اہل سنت چل رہے تھے، تصویروں کو بوسہ دے رہے تھے۔ آج دنیا جان گئی ہے واقعاً حق کیا ہے، باطل، تفکیک حق و باطل کمپلیٹ خدا جدا کر رہا ہے تاکہ دنیا پہچان سکے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ہمارے اندر بھی کچھ ایسے چہرے جو اہل بیت کی محبت کے بڑے بڑے نعرے مارتے تھے، لیکن وقت آنے پہ پتہ چلا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا پلان ہے، یہ یاد رکھو۔ اب خدا قرآن میں آیت دیتا ہے تاکہ اللہ کے پلان پہ اپنی نسلوں کو استوار کرو۔ فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ایک مخرج بنائے گا، ایک خروجی، ایک ایگزٹ پوائنٹ بنائے گا۔ اب یاد رکھو ایگزٹ پوائنٹ کہاں ہوتی ہے؟ آپ ایک بیابان میں کھڑے ہیں، نہ کوئی بلڈنگ نہ کوئی دیوار، کھلا سا میدان، اور میں آپ کو کہوں کہ وہ فلاں جگہ ایگزٹ پوائنٹ ہے، تو آپ کہیں گے مولانا یہاں تو ہر جگہ ہی ایگزٹ ہے۔ ایگزٹ پوائنٹ کیا؟ میدان میں کھڑا ہوں، ہر جگہ ہی ایگزٹ ہے۔ ایگزٹ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں راستہ بند ہو، جہاں بند گلی ہو۔ آپ فلیٹس میں رہتے ہو، بلڈنگ میں رہتے ہو، کسی شاپنگ مال میں ہو، تو وہاں لکھا جاتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ ایگزٹ پوائنٹ ہے۔ کَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب اللہ کی تقوی اختیار کرو گے مشکلات دنیا تجھے گھیریں گی۔ اب جب مشکلات اور بند گلیوں میں آؤ گے بھروسہ کس پہ کرنا؟ اللہ کی ذات پہ۔ راستہ تیرے لیے کون بنائے گا؟ پروردگار عالم بنائے گا۔ یجعل لہ مخرجا، پھر فرما وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے تجھے عطا کرے گا جہاں سے تو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ کوئی آپ کو بولے کہ آپ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ کچھ ڈاکو آئیں اٹھا کے لے جائیں کراچی سے دور بلوچستان کے ایک ریگستان میں، آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ قتل کر کے مار کے وہیں پہ دفنا کے واپس آ جائیں، آپ سوچو گے نا کہ جناب میری موت کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کسی اخبار میں نہیں آئے گا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا میرے ساتھ کیا ظلم ہوا، ایک ریگستان میں مجھے دفنا دیا جائے گا۔ لیکن امام حسین کتنے اطمینان سے کربلا جا رہے ہیں، نہ کوئی اخبار ہے نہ کوئی ٹی وی ہے، مرد سارے مارے جا چکے ہیں، یہ کون سا اطمینان اور رضایت ہے؟ اب عبداللہ الحسین کو فکر ہی نہیں کہ میرے بعد میری شہادت کی خبر کسی تک پہنچے گی کہ نہیں۔ اتنا علم ہے، یقین ہے خدا پر کہ زمین خریدتے ہیں اور قبیلے والوں کو کہتے ہیں جب میرے زائر آئیں، کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلانا، کوئی پیاسا ہو تو پانی پلانا۔ یہ فکر نہیں، مولا اب ریگستان میں کیوں جناب حر نے امام حسین کو یہاں روکا؟ کہا کوفہ جاؤں کا نہیں، کہا بصرہ جاؤں کا نہیں، کہا یہیں حکم ہے آپ کو روکا جائے۔ ابن زیاد نے کہا ایسی جگہ پہ حسین کو شہید کرو کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ یہ مارے گئے، کس کو کیا پتا گھوڑے دوڑائے گئے، کس کو کیا پتا سر قلم ہوا۔